مستورات اور مساوات، خواتین کی برابری کو لے کر کے ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے سماج نے وہ برابری دی ہے جو کہ ہمارا مذہب کہتا ہے، جو ہماری شریعت کہتی ہے؟ ہم مسلم معاشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بر صغیر کے، ہندوستانی نہیں بر صغیر کے، جن کی سوچ ایک جیسی ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ یہ پرش پردھان سماج ہے، لیکن یہ کہہ کر کے ہم بہت ساری چیزوں کو خارج نہیں کر سکتے، بہت ساری غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ شمع خان بھی ہیں، فاؤنڈر ہیں انسٹیٹیوٹ آف لرننگ مینیا کی، جو کہ لگاتار عورتوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ گھر کی بات ہو رہی تھی، گھر میں ہمیں سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گھر سے شروعات کرنی چاہیے، اور تمام حقوق کی بات کی جا رہی تھی، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہم نے کس طرح سے شریعت کہہ کے یا اس کا غلط استعمال کر کے یا اس کا غلط پرسپشن بنا کر کے کیسا ہم نے کیا کہ نمک اگر تیز ہو گیا دال میں تو بھی طلاق ہو جاتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو بھی طلاق دے دیا جاتا تھا، طلاق بدعت جس کو کہتے ہیں، اور اس کو مذہب اور شریعت کا حوالہ دیا گیا۔ بعد میں ہندوستان کی سرکار کو اس پر قانون بنانا پڑا۔ یہ بھی سچائی ہے، مطلب ہم لوگوں نے یہاں تک لے کر آئے اس طرح کے معاملوں کو کہ ایک سخت قانون بنانا پڑا۔ جی، میں یہ کہنا چاہوں گی اس میں کہ ہماری شریعت میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ نمک پہ آپ نے طلاق دے دی، نمک کم ہے یا شوگر کم ہے۔ یہ انسان کی اپنی مینٹالٹی ہے کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور وہ بھی صرف اس لیے جسے کہ وہ اپنی بھڑاس کو اندر کی مطلب عورت پہ حاوی کر سکے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہماری شریعت میں تو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، عورت کو طلاق نہیں تو کھلا ہے اس کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ عورتوں کو ایجوکیشن نہیں دینا، ان تک چیزیں نہیں پہنچانا، ان کے اوپر کتابیں زیادہ مارکیٹ میں نہیں لانا، جو کہ میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ ہیں ہی نہیں۔ جب بھی ہم کسی لیکچر میں بیٹھتے ہیں یا ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں، زی اسلام تو ماشاءاللہ کافی اچھا کام کر رہا ہے، جو یہ سارے مدعے اٹھا رہا ہے عورتوں کے اوپر، جس سے کہ عورتیں اور بھی جھگی جھوپڑیوں تک میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ سارے پروگرامز دیکھتی ہیں، اور اس سے انہیں تھوڑی بہت روشنی مل رہی ہے۔ جو اب وہ جا کر پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میڈم ہم نے تو یہ سنا تھا ہمارے شوہر ایسے کر رہے ہیں، کیونکہ ان آدمیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اب حاوی رہو عورتوں پر، اگر تمہیں اپنا گھر بسانا ہے تم حاوی رہو، انہیں دبا کے رکھو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور انہیں شریعت کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اگر وہ شریعت پہ چلیں گے تو ایسی کوئی مصیبت یا پریشانی آئے گی ہی نہیں۔ آدمی خود فالو نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں کو، مین چیز یہ ہے۔ آدمی جو ہیں وہ صرف اپنی کوالٹیز، اپنی آپریشن، مطلب جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ سب بتا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، انہیں چھپا کے رکھیں گے۔ جیسے چھوٹے سے ہونے تک بڑے تک مجھے بھی یہی پتا تھا ساری چیزیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایجوکیشن ہے، ہم نے خود نے پڑھنا سیکھا، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گھر میں پڑھائی، جو ہماری شریعت کی ہے، یہ دینی تعلیم ہے، اس کی روشنی میں ہمیں رکھا اور سمجھایا کہ ایسے ایسے چیزیں ہوتی ہیں، کتابیں لا کر دیں، تو اس سے ہمیں سب پتہ چلا۔ لیکن جب ہم کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آسانی سے نہیں بتاتے ہیں، وہ پردے میں چھپا کے رکھتے ہیں ساری چیزیں۔ اس کو مانیں گے کہ نہیں ایسا ہے کیا؟ نہیں، یہ جو بات کہی ہے شمع صاحبہ نے بالکل صحیح ہے۔ پھر یہ کہ سماج میں رہتی ہیں اور پھر یہ خواتین کے حقوق کے لیے اپنے حساب سے اس کے لیے جنگ کر رہی ہیں، اس کے لیے کافی کوشش کر رہی ہیں، تو ان کو جو ہے کافی ایک گراس روٹ لیول کا تجربہ ہے، جو ان کی باتوں سے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے ابھی ذکر آیا کہ ذرا سی بات پہ طلاق دے دینا، کہ عورت نے ساڑی پہن لی یا وہ بازار میں کچھ خریدنے چلی گئی، یا پھر یہ نمک تیز ہو گیا کھانے میں، روٹی جل گئی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیے اسلام میں تو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، آپ کے پاس ایک صحابہ گئے، وہ کہنے لگے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بھئی کیا بات ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے بہت سی برائیاں کی، انہوں نے برائیاں ساری سنی، کہنے لگے کہ تم نے 99 برائیاں اپنی بیوی کی جو ہیں ہمیں بتا دیں، کیا ان میں کوئی ایک اچھائی ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ایک اچھائی ہے۔ ایک اچھائی تو خراب سے خراب انسان میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے یہ کہا کہ اگر تمہاری بیوی میں ایک بھی اچھائی ہے تو ساری عمر اس اچھائی کو دیکھتے ہوئے اس کے ارد گرد اس اپنی بیوی کو طلاق مت دو، اس کے ساتھ پوری زندگی گزارو۔ تو دیکھیے ہمارا تو کردار یہ ہے، لیکن یہ کیا ہے ہمارے یہاں کچھ، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چونکہ میں خود بھی ایک علمی خاندان سے ہوں، لیکن علماء دین نے کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرنی شروع کر دیں کہ جس میں سماج میں بڑا ہم لوگ بدنام ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ٹرپل طلاق کو لے لیجئے۔ ٹرپل طلاق کے معاملات کچھ اس طرح کے ہونے لگے، شکایتیں کچھ اس طرح کی آنے لگیں کہ مجبوراً حکومت کو
شرع میں مداخلت کر کے اس کو روکنا پڑا. اب یہ رک گئی ہے, ورنہ تو پھر یہ بہت, علاوہ اس کے حلالے کا بھی سلسلہ بالکل حرام چیز ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ٹرپل طلاق نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ کہیں. اسی طرح کی ایسی چیزیں ہیں. اب جیسے بہن ذکر کر رہی تھی کہ عورتوں کو ان کے وہ حقوق نہیں دیے گئے جو ان کو دیے جانے چاہیے تھے. اگر مرد ان کو وہ حقوق دے دیتے تو آج یہ بحث ہم نہیں کر رہے ہوتے یہاں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ, جیسے ابھی شمع کہہ رہی تھی کہ مردوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی خواتین کو, اپنی بیویوں کو, عورتوں کو دبا کے رکھو ورنہ بے قابو ہو جائیں گی. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. عورتیں بھی انسان ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. ان کو بھی مطلب یہ کہ گھر سے باہر نکلنا ہے, ان کو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے, ان کو بھی بزنس سارا کرنا ہے. تو کیوں دبا کے رکھیں ان کو بھائی؟ وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان ہے. پھر کچھ لوگ تو عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. حالانکہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے ایک انٹرنیشنل چینل پہ, لیکن یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں تو ریفلیکٹ ہوتی ہیں آگے. اور پوری مسلم قوم دیٹ از آلسو انڈر اسکینر, جو کہ اس کو روکنا چاہیے. اور اس کا شاید ہمارے بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ نہ صرف یہ فرض علماء دین کا, امائے دین اور اکابرین کا ہے, بلکہ یہ فرض انٹلیکچوئلز کا بھی ہے. تو یہ سارے جب تک یہ چیز, دیکھیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں اسلام ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں اسلام از دا لیٹسٹ اینڈ دا بیسٹ ریلیجن. چلیے مان لیتا ہوں, لیکن کیا زبانی جمع خرچ کرنے سے ہو جائے گا اسلام؟ اس کو ہمیں اپنے کردار میں دکھانا پڑے گا, اپنے کام میں دکھانا پڑے گا. سامنے والا تو یہ کہے گا مسلمان ہے, اس نے تو ایک 3 طلاق کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا. یہ چیزوں کو روکنا ہوگا. ان ٹرمز آف ایکشن وی ہیو ٹو پروو دیٹ وی آر دا بیسٹ. زبانی جمع خرچ سے کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہمارا برادر وطن, نہ کوئی حدیث پڑھتا ہے, نہ کوئی اس طرح کی چیز پڑھتا ہے. وہ تو مجھے اور آپ کو, عمران صاحب اور محیط صاحب کو دیکھ کے, اور جتنی بھی قوم ہے ان کو دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. عبدالمجید اظہری صاحب, قرآن اور حدیث کی روشنی میں خواتین کو کون کون سے حقوق اور اختیارات حاصل ہیں, کچھ پر روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے قرآن نے سیدھے طور پر کہا ہے لقد کرمنا بنی آدم. جب انسان کی تکریم کی بات کی ہے تو قرآن نے نہ مرد کا ذکر کیا نہ عورت کا ذکر کیا. اس نے بنی آدم کا ذکر کیا کہ جو بھی آدم کی اولاد ہے اسے خدا نے کرامت والا بنایا ہے, عزت والا بنایا ہے, احترام والا بنایا ہے. ٹھیک ہے. جب حقوق کا ذکر کیا ہے تو حقوق کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر ہے, اور اسی کے ساتھ ذکر کیا کہ عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر ہیں. کہیں پر مجھے ایسا نہیں ملا جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ مردوں کو تو حقوق حاصل ہیں لیکن عورت کو حقوق حاصل نہیں ہے. قرآن, حدیث اور اس کے بعد جتنے بھی بزرگان دین کے جو عمل رہے ہیں اس پر, جو پریکٹسز رہی ہیں, وہ کہیں بھی ایسا مجھے نہیں ملتا ہے جہاں پر خواتین کو پس پردہ رکھ کر کے اسلام کو, خاص طور سے اسلام کے نام پر انہیں پس پردہ رکھ کر کے وہ جو پروش پردھان سماج کی بنیاد رکھنے کی کوئی گنجائش نکل کر سامنے آتی ہو. 2 باتیں بیچ میں آ گئی ہیں. وہ یہ کہ ایک تو جیسے پچھلی بار عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا مسجد میں خواتین کا نماز پڑھنا, 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں مسجد کی طرف راغب بھی نہیں کیا گیا, اور دوسرا ہے کہ انہوں نے مسجد جانا بھی چھوڑ دیا. تو 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جب لا علمی رہی, یعنی کہ اویئرنس نہیں رہی, ان کے حقوق معلوم نہیں تھے, تب تو وہ ونچت رہی کہ چلو ٹھیک ہے ہم کو ابھی حقوق معلوم ہی نہیں ہے تو ہم لیں گے کیا. حقوق معلوم ہونے کے بعد بھی حق لینے کی جو میں کہتا ہوں کہ جو ایک ہمت ہے, حوصلہ ہے, وہ بھی ان کے پاس نہیں آ پایا. پچھلی ایک دہائی, پوری ایک بچپن سے, کیونکہ اسی پروگرام میں آپ دیکھ رہے تھے کچھ خواتین کیا کہہ رہی تھی, ہم کو بتایا گیا ہے بچپن سے کہ شریعت کہتی ہے کہ گھر میں, وہ بھی سب سے آخری والے کمرے میں, وہ بھی کسی کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھا کرو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. شریعت کہتی ہے. علماء حضرات کہتے ہیں کہ کہیں کوئی شریعت ایسا نہیں کہتی, کہیں کچھ نہیں لکھا ہے. آپ سوچیے نہیں بنایا گیا نا, وہی ہوا نا, یہ بٹھایا گیا دماغ میں, یہ پیڑھیوں سے چلا آ رہا ہے. دیکھیں جو گیپ فل ہوا نا, کہاں ہوا کہ ایک جگہ سے بات آئی کہ آپ گھر کے ایک دم اندر والے کونے میں نماز پڑھو. وہاں سے نکل کر جب اویئرنس آئی تو ایک خاتون جو ہے, ابھی فیروز بخش صاحب کہہ رہے تھے کہ ہوائی جہاز اڑا رہی تھی. یہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس گھر میں جو خاتون تھی, یعنی کہ اس کی ماں, اس کا بڑا رول رہا ہوگا اس کو کریج کرنے میں اور اس کے باپ کو کنونس کرنے میں کہ ہم جس دور سے گزر آئے ہیں وہ دور گزر گیا, ہم تو واپس نہیں لا سکتے ہیں, لیکن اب ہمارے سامنے ہماری بچیوں کا مستقبل ہے. جب تک سہولت اور سیکیورٹی
दोनों चीजें फराहम होती रहेंगी, इस तरह के जो गैप्स हैं वो भरते रहेंगे। और जहां कहीं आज भी सहूलत और सिक्योरिटी दोनों चीज फराहम नहीं है, इस तरह की जो क्या कहते हैं अदम बेदारी है, लाइल्मी है, जहालत है, वो अभी भी भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कभी सहूलत के बहाने उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है, कभी सिक्योरिटी के बहाने निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी यहां पर आ जाती है कि सहूलत और सिक्योरिटी ये दोनों जैसे ही फराहम होंगे, और किसी भी समाज के लिए, सिर्फ मुस्लिम नहीं, जिस भी समाज के लिए दोनों चीजें फराहम होती चली जाएंगी, वहां पर खवातीन ने इनकलाब बर्पा किया है। और मैं एक जुमला और आगे कहता हूं कि बाज ऐसी जगह है जहां पर मर्दों से आगे बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। इस्लाम की पूरी तारीख भरी पड़ी है कि क्या कहते हैं ऐसे मौके आए हैं जहां पर जब सब फौजें क्या कहते हैं हार गई, तो खवातीन ने जब अपने हाथों में जो है वो डंडे और जो अलम कुछ भी रहा है कोई शक तो नहीं वो सर। चली गई है। लेकिन रूट पे जाने की जरूरत है इमरान साहब। रूट वही है, बहुत अच्छी मिसाल दे रहे हैं। रूट वही है। मैं फिर हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज में अब हमारी प्रॉब्लम्स अलग है ना, हम हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज, हिंदुस्तानी मुसलमान समाज के एक ही चीज है ना, आपको अवेयर होना पड़ेगा और अपने हुकूक के लिए हिकमत के साथ लड़ना पड़ेगा। और उसकी एक ही मिसाल है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं नाउम्मीद नहीं होता हूं, मैं हमेशा एक पॉजिटिव और उम्मीद के साथ जीता हूं। हमारी जो आज की नई नस्ल है, हमारी बहन बैठी हुई है, ये देखें, और इनकी माँ, इनके जो नस्लें हैं इनमें बहुत फर्क आया है। और मुझे लगता है कि जब इनके बाद की जब नस्ल आएगी वो इनसे भी जो है वो 50 गुना आगे जाएगी। जल्दी सर टिप्पणी करूंगा, छोटा सा पॉइंट दूंगा। उर्दू का प्रोग्राम है तो एक लफ्ज टिप्पणी ना समझे तो क्या है, फ्रेंड्स फॉर एजुकेशन ने एक सर्वे किया था कुछ अर्सा पहले कि 100 बच्चियां जो मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम, और ये बेसिकली पुरानी दिल्ली के इलाके का बता रहा हूँ, 100 मुस्लिम बच्चियां जो प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेती हैं, तो उसमें से कितनी बच्चियां ऐसी हैं 100 में से कटते कटते फिर वो प्राइमरी से जो है मिडिल स्कूल में वो 50 रह जाती हैं, आगे जाती हैं वो 10वीं में जाती हैं तो और भी कम हो जाती हैं, वहाँ 20-25 रह जाती हैं, फिर वो इस तरह से कटते कटते 12वीं में तो 10-12 रह जाती हैं, बीए में शायद 5-7, और एमए तक तो शायद एक बच्ची भी नहीं पहुँच पाती, एक का दुक्का पहुँच जाए। तो एक जनरल सर्वे था। ये बड़ा अफसोस का मकाम है जब तक हमारी बच्चियाँ तालीम में आगे नहीं बढ़ेंगी। और मैं बता दूँ, कुछ लोग इस बात को नापसंद करेंगे इस इंटरनेशनल चैनल पे कि हमारी बच्चियां, हमारे जो लड़के हैं उनसे ज़्यादा ज़हीन है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़, ज़रा सा उनको मौका दे दिया जाए, क्या से क्या कर सकती हैं। कश्मीर में एक बच्ची है, कोई एक आर्मी है, उसको उसके रेजिमेंट की कमान उसके पास है, तो जिसको मौका मिलता है। अब देखिए एक बड़े अफसोस की बात है, सानिया मिर्ज़ा इंटरनेशनल लॉन टेनिस प्लेयर हैं, उनको एक दफा क्या फतवा दे दिया गया कि वो बुर्का पहन के खेले। कितने मजाक उड़वाने वाली बात है ये, ठीक है। ये भी तो हमारे ये इसी समाज की ये चीजें हैं जिसको देखता है हिंदुस्तान, और उससे हमारे लिए परसेप्शन बनता है कि ये है ये समाज। ये तो दिक्कत है समाज के। मैं बताऊं कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बाकायदा उनके क्रिकेट टीम है, वो बच्चियां खेलती हैं, ठीक है, कुछ अच्छे कारनामे भी करती हैं, ठीक है। हिंदुस्तान जैसी खवातीन की क्रिकेट टीम तो नहीं है लेकिन खेलते हैं। लेकिन हमारे अपने हिंदुस्तान में जो हमारा अपना माशरा है मुसलमानों का, जो सुलूक, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको इनका टेनिस, लॉन टेनिस प्लेयर का, तो ये चीजें हमें देखिए, जब तक हम इन चीजों को आगे बढ़कर खत्म नहीं करेंगे, बच्चियां हमारी पीछे रहेंगी और उससे पूरा हिंदुस्तान पीछे रहेगा। ये तो है, इस समाज की एक सच्चाई है, कैसे निपटा जाए। देखिए, मैं एक बात पहले ये कहना चाहूँगी कि कुछ अल्फाज हैं जो आजकल जो है जिन्हें जो एहतराम के अल्फाज हैं उन्हें जो है बाज़ाब्ता एक तकज़ीब की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खलीफा, उलमा, मौलवी, फतवा। फतवा हमेशा मांगने पे दिया जाता है। फतवा अज खुद कोई वैसा नहीं जारी कर सकता किसी भी बात पे जो शरीयत के हिसाब से होता है, और हर पेशे में नीम हकीम खतरे जान लोग मौजूद हैं। यानी जो कम जानते हैं और वो अपनी दुकान एक सजा लेते हैं हर जगह, गांव देहातों में, छोटे छोटे शहरों में, और वो अपने हिसाब से शरीयत लागू करवाते हैं जिन्हें खुद भी कुछ नहीं पता होता है, और वो बजाय इस्लाम की रूह से लोगों को तालीम देने के वो खुद अपनी अधकचरी तालीम जो है अधकचरा वो फैलाते रहते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी है मुस्लिम समाज में। औरतों का मसला, औरतों का मसला, मुस्लिम खवातीन का मसला सिर्फ तलाक का नहीं है। वैसी खवातीन भी हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद घर में बैठी हैं,
ویسی خواتین بھی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, انہیں خلا کا اختیار اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے دین کی طرف سے, لیکن وہ استعمال نہیں کر پاتی. انہیں جائیداد میں حقوق حاصل ہیں, فائنینشیل جو ایک انڈیپینڈنس ہے وہ اسلام نے عورت کو دی ہے, لیکن وہ دیتے نہیں ہیں. اور جائیداد میں جو حصہ ہے اگر وہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو مل جائے ان کو اس حساب سے, تو وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ, تو ان کو ایک تو ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا اور دوسرا ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس. آپ دیکھیں کہ عورت کو اسلام نے کس طرح سے اس کو تحفظ دیا ہے ہر جگہ سے, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر وہ بریک ہو جاتی ہے, وہ مطلب وہ مل نہیں پاتا اس کو, جو اس کا حق ہے وہ مل نہیں پاتا. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایڈوکیسی ہے, اسلامی شریعت کے حساب سے جو قوانین ہیں اور جو فرائض ہیں, جو حقوق ہیں, وہ ایڈوکیسی کے سینٹرز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, اور ہر محلے, ہر گلی, ہر اس میں ہونے چاہیے. اور دیکھیں مسجد جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ایک کمیونٹی سینٹر کا کام کرتی ہے, لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جتنی تیزی سے نماز پڑھنے جاتا ہے اتنی تیزی سے وہ واپس گھر آ جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے بغل میں جو آدمی کل نماز پڑھ رہا تھا وہ آج کیوں نہیں آیا, اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی. تو یہ جو زوال ہے مسلمانوں کا عام طور پہ دیکھا جاتا ہے. آپ برصغیر کی بات کر رہے ہیں, برصغیر کی بات کریں گے تو یہ جو طلاق کا مسئلہ آیا وہ دوسرے ملکوں میں ختم کر دیا تھا, لیکن ہمارے یہاں ایک ضد تھی, اس کی وجہ سے یہ حال ہوا. بہرحال اب کسٹوڈین اگر ہم اپنے آئلی مسائل کے لیے بھی اگر حکومت کو سونپ دیں گے تو یہ حالات تو ہوں گے. تو اب ہم اپنے فرض نہیں ادا کر رہے ہیں. ہماری جو ملی تنظیمیں ہیں, جو جماعتیں ہیں, جو ہمارے قائد ہیں, جو جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں اسلامی قوانین کی روح سے, جن سے ہم سمجھتے ہیں جن کے پاس ہم اپنے مسئلے لے کے جاتے ہیں, ان کے پاس ان کے حل جو ہے وہ الٹے سیدھے سمجھائے جاتے ہیں اور زیادہ تر ٹالنے والے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں مسئلے بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھیے شفافیت کی سب سے زیادہ کمی ہے, چاہے مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہو, اس میں شفافیت نہیں ہے. آپ کے پاس کتنے طلاق کے ہیں, کتنے خلا کے مسئلے ہیں, کتنے آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کے, مطلب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کے سماج میں ڈیٹا کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی سسٹم. آپ کے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کا حل کیسے نکالیں گے, کیسے اس کو آپ بتائیں گے, یا اس سے سرکار سے بھی لے پائیں گے, یا لوگوں سے یا تنظیموں سے لے پائیں گے, اداروں سے لے پائیں گے. آپ کیا کریں, آپ کے پاس ڈیٹا ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے سماج میں, مسلم خواتین ہو یا عام طور پہ جو مسلمان ہیں, خواتین خاص طور سے, ان کے لیے جو ان کا جو ڈیٹا بینک ہے اس کو بنانا اور اس کے حساب سے پالیسی بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہی ہے کچھ حل مل سکتا ہے. ادروائز تو آپ پھر باتیں کرتے رہیں گے, باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی. خواتین کی ہمارے مذہب نے کیا کچھ نہیں دیا ہے حق, حقوق, لیکن ہمارے سماج نے کیسے ان میں کٹوتی کی ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. آج بات نہیں کریں گے تو جانیں گے کیسے, یہ بڑا سوال ہے. آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں, کچھ لوگوں اس سے اعتراض بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کو نا اتفاقی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ تمام لوگوں کے سوالوں اور تمام اعتراضات کا بھی سمان ہے, لیکن بات تو کرنی پڑے گی. آپ اپنے گھر کے کچرے کو گھر سے باہر نکال کر ہی پھینکیں گے تب گھر آپ کا صاف ہوگا. آپ اپنے گھر کے کچرے کو جھاڑو سے اکٹھا کر کے گھر کے ہی اندر اگر کسی چیز سے ڈھانک دیں گے تو گھر صاف ہو جائے گا, اور یہ سوچیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ اور گندگی بنے گا اور سڑے گا اور آپ کو بیمار کرے گا. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ شمع خان ہے. شمع, اصلی دقت مسلم عورتوں کو, لڑکیوں کو, آپ تو لوگوں کے بیچ ہے نا, لڑکیوں کے بیچ کا کیا ہے بیسیکلی, کیا کس طرح کی آتی ہیں وہ ضرور بتائیے. جی میں یہ ضرور, اور جہاں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو مطلب اگر شریعت کے مطابق اس کا حق ملتا یا ان کو راستہ دکھایا جاتا تو وہ اور اس میں کامیاب ہو سکتی تھی یا ان کی دقت دور ہو سکتی تھی. گھر کی عورت کو سارے اس کے حقوق بتانا اتنا بہتر ہے کہ ایک آدمی کی جنریشن پر جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن سدھرتی چلی جائے گی. اگر ایک آدمی اس چیز کو سوچ لے کہ میں اگر اپنی بیوی کو یا بہن کو دبا رہا ہوں تو اس کے کئی ساری چیزوں کو مار رہا ہوں, اور جو میری اور بھی جنریشن ہے وہ چیز بھی غلط چیزیں سیکھ رہی ہے. معاشرے میں جب ہم نکلتے ہیں سوسائٹی میں, اور میں ایسی جگہوں پہ کام کرتی ہوں جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور غربت بھی بہت زیادہ ہے,
تو غربت تو میں یہ کہوں گی جو آدمی ہے مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تک تعلیم پہنچتی ہی نہیں ہے تو آدمیوں کو بھی نہیں پتہ ہے. وہ پیسہ جو ہے پڑھائی میں نہیں اٹھائیں گے بچی کی, وہ شراب پینے میں اٹھا لیں گے, وہ نشہ کرنے میں اٹھا لیں گے. تو مسلمان تو کہتے کہ ہمارے یہاں شراب حرام ہے, ہمارے آپ کیا دیکھ رہی ہیں سماج میں؟ ہماری اس میں حرام ہے, ہم لوگ بتاتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں. مطلب مسلمان پی رہے ہیں پیتے ہیں ہندوستان میں, پیتے ہیں. مجھے تعداد اچھی خاصی ہے, تعداد اچھی خاصی ہے. کون سا طبقہ ہے وہ؟ مطلب بہت نیچا طبقہ ہے وہ, جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن میں زیادہ تر جہالت ہے اور جو اس چیز سے ابھی ابھرے نہیں ہیں. کیونکہ میں جھگی جھوپڑیوں میں جاتی ہوں, میں کام کرتی ہوں, تو بچیاں مجھے خود بتا دیتی ہیں کہ میم پڑھنا ہے, میم کب کا ٹائم دیں گی آپ, میم اس وقت میں آئیے گا, اس وقت ہمارے پاپا گھر میں نہیں ہوں گے. اگر پاپا کو پتہ چل گیا تو وہ شراب کے نشے میں خوب ماریں گے. اب سر پکڑ کے ہم لوگ خود بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ماں باپ سے تو نہیں لڑ سکتے ہیں. بہت کاؤنسلنگ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں لوگوں کو. ابھی ہم نے ایک انہی لوگوں کے بیچ میں کھانا کیا تھا, تو جب میں نے کھانا, جب سب ساری دریاں وغیرہ بج گئیں, کھانا بج گیا, تو عورتوں نے آنے سے اچانک منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے, وہاں پہ مرد بیٹھے ہیں. جبکہ اسی گلی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ لوگ بنا مطلب بے جھجک بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں جو میں بتا بھی نہیں سکتی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حج کرنے جائیں گے آپ؟ تو کہنے لگی ہاں. میں نے کہا حج میں مرد عورت دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں اور چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں میں نے کہا میں آپ کو کھانے کے لیے انوائٹ کر رہی ہوں, اور کیا کہتے ہیں میں خود ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں, جہاں پہ عورتوں کی لائن الگ ہے اور آدمیوں کی الگ ہے, تو اس میں آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو کہ نہیں ہمیں ماریں گے, ہمیں جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا دیکھیے, اگر آپ یہ جو چیز ہے یہ میں برائی کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہی ہوں, آپ برائی کے لیے آواز اٹھائیے. کچھ دیر پہلے کچھ عورتیں اور آدمی کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ وہ ناگوارا تھی مجھے سننا بھی. آپ نے اس چیز کے لیے اعتراض نہیں کیا ہے, آپ نے جو میں اچھی دعوت دے رہی ہوں اس کے لیے اعتراض کر رہے ہیں. تو وہ عورتوں کی بات سمجھ میں آئی, اور وہ سب آدمی بھی اور عورتیں بھی سب ایک ساتھ آئے, پھر ساتھ میں انہوں نے کھانا کھایا ہمارے. تو اس طرح کی چیزیں. اور ایک طلاق کے اوپر بھی ہے کہ روتی ہوئی لڑکیاں آتی ہیں, کم عمر کی بھی ہوتی ہیں, اور روتی ہوئی آتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ایسے ہمیں طلاق دے کے گھر سے نکال دیا. تو یہ چیز سخت قانون بننے کے باوجود بھی شروع ہے, چل رہا ہے. ہاں یہ تھا, ابھی ہم لوگوں نے سنا ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک ہم انوائٹ کرنے گئے تھے مولانا صاحب کو اپنے پروگرام میں, تو وہیں پر ہی کئی عورتیں آئیں اور انہوں نے بولا کہ اس طرح سے ایک کے ساتھ یہ ہوا کہ طلاق دے کر نکال دیا. اب اس نے شراب میں دی, شراب پی کر دی ہے, غصے میں دی ہے طلاق. وہ پتہ ہی نہیں, عورت کو ہم نے سمجھایا کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ غصے میں تھی, تو یہ طلاق مانی ہی نہیں جائے گی. مطلب بہت ساری چیزوں کے بارے میں عبد المجید اظہری صاحب پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو اس طبقے کی بات کر رہی ہیں, یہ جو کہ کم پڑھا لکھا ہے اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک طبقہ ہوا. لیکن جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, وہ بھی اپنے ڈھنگ سے خواتین کے حقوق کو کیسے روکنا ہے, کیسے ان کو جو ہے ان سے دور رکھنا ہے, اس پر اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں 3 باتیں یہاں پر عمران صاحب بہت تیزی سے میں بولتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے میرے حساب سے میں اس حل کی طرف کوشش کر رہا ہوں کہ شاید یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ جو ابھی انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ ہر وہ جگہ جہاں پر ان کو جانا خود کو بہت پسند ہے, اس کے لیے لڑ جھگڑ کر کے چلی جاتی ہیں خواتین. بازار جانا ہو, شاپنگ کرنا ہو, کچھ بھی اور بھی دیگر ضرورتیں ہوتی ہیں. لیکن جب تعلیم کی بات آتی ہے یا دیگر حقوق کی بات آتی ہے تو جانتے ہوئے بھی وہ نہیں لڑ پاتی ہیں. تو اس کے لیے تو ہمت ان کو خود جٹانی پڑے گی. ایک بات یہ. دوسری بات, اب اس کو ہم اگر بڑے کینوس میں دیکھیں, ابھی ہم نے پاکستان کا ذکر کیا تھا, لاکھ برائیاں صحیح, ایک بہت اچھی چیز اس نے کی ہیں, جو ویمنز کے لیے جو ریزرویشن اس نے کیا ہے. آج ہمارے یہاں ہماری حکومتیں, وہ چاہے 70 برس پرانی ہو یا ابھی جو حکومت آئی ہو, ان کو اس پر بھی سوچنا پڑے گا کہ ویمن کو امپاور کرنا ہے تو ریزرویشن آپ کو لانا پڑے گا. کیونکہ پروش پردھان سبھا یہ ہزاروں جو سماج ہے یہ ہزاروں ورش پرانا ہے, اس کو آپ پولیٹیکلی ہی ختم کر سکتے ہیں. دوسری ایک بڑی جگہ جو سماج اور تعلیم ہے, میں تعلیم میں خاص طور سے مذہبی اداروں کی یا پروفیشنل اداروں کی بات کروں گا. آج کیا ہو گیا, ہمارا جو سلیبس ہے اس سلیبس سے تربیت ختم ہو گیا. آج ہم جیسے کہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ علم پھیلاؤ,
इल्म हासिल करो, इल्म फैलाओ। हो क्या रहा है कि हम इल्म को नहीं दे रहे हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं। यानी कि अगर हम उसको और थोड़ा सा एलिबोरेट करें तो हम मदरसे से लोगों को अवेयर या इल्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम मदरसे से एक आलिम पैदा कर रहे हैं। वो वापस जाकर के फिर आलिम बना रहा है, वो वापस जाकर के फिर आलिम बना रहा है। यानी कि एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जहां पर तुम्हें इल्म देना था, जहां तुम्हें अवेयर करना था, जहां तुम्हें तरबियत देनी थी, उस तरबियत के बाद वो कहीं जाकर के लोगों को समझाता, बुझाता, उसे सही रास्ते पर लाता और उसे उसके हुकूक के बारे में बताता। लेकिन नहीं, वो एकदम पैटर्न ही चेंज हो गया। हमारे इंस्टीट्यूशन से आप देख लीजिए, चाहे वो कॉलेजेस देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, हम प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं और वो प्रोफेशनल आगे जाकर के अपना प्रोफेशन काम कर रहे हैं। जो समाज, जिस नॉलेज की वजह से समाज को सुधारा जाना था, वो नॉलेज आज के टाइम में एक प्रोफेशन बना, और वो प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और रोजगार के लिए इस्तेमाल होने लगा। ये एक बड़ा चेंज आया हमारी सोसाइटी में कि जिसकी वजह से जो हमारी बुनियाद थी इंसान को इंसान से करीब करने की, इंसान को इंसानियत से करीब करने की, वो हमारा बड़ा हथियार यानी कि इल्म, ज्ञान और नॉलेज, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्रोफेशन बन के रह गया। वहां पर एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है कि हम इल्म को फरोग दें, ऐसे इल्म को फरोग दें जो हमारे समाज में एक सुधारक का काम कर सके। फिरोज बख्श साहब, ये जरूर बताइए, वक्त मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट हैं, आपसे बस इतना जानना है कि मौजूदा दौर में इस 21वीं सदी में क्या खवातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो चुकी है, जिसका समाज दावा करता है। हालांकि यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट खवातीन खुद कह रही हैं कि अभी बहुत काम होना बाकी, खासतौर से मुस्लिम माशरे में हालात अच्छे नहीं। हाँ देखिए, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। पुरानी दिल्ली की एक गली है, वहाँ पर एक बच्चियों का स्कूल है, अच्छा बड़ा स्कूल है। तो वहाँ पे मुझे किसी टीचर ने बताया कि यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमारी खातून जाती हैं सीनियर किसी घर की नानी या दादी, और वहाँ पे जाके उनसे वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से जाकर कहती हैं, अरे भाई वो आपके यहाँ 8वीं 7वीं 9वीं क्लास की कोई अच्छी बच्ची है, खूबसूरत बच्ची है, तो बताइए, हम अपने बच्चे से उसकी शादी करना चाहते हैं। तो माहौल अभी भी ऐसा है। इस चीज़ से बाहर, इस घेटोइज़म, जैसे कहा था तस्नीम साहिबा ने, कि इस घेटोइज़म से हमें बाहर निकलना होगा। और कुछ इस तरह भी, एक मैं किसी उसमें गया था, एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह भी कहा गया कि इस तरह से हम हुकूक को जो है पामाली करते हैं अपनी ख़वातीन के, कि अल्लाह ना करे किसी की तलाक हो, लेकिन जब तलाक होती है, जो मेहर दिया जाता है, तो मेहर की एक अच्छी खासी रकम जो है देनी चाहिए खातून को, ताकि वो अपने खुद को देख सके, अगर उसके बच्चे हैं उनको देख सके। क्या है, कई लोग क्या कहते हैं, भाई शरय का मामला है, 786 रुपये उसको दे दिए। ये बड़े अफसोस की बात है। दहेज यहाँ से दंदना के ले लो। जी हाँ, जी हाँ, दहेज हर चीज जो है 786 रुपये मेहर दो, होती और है दहेज में पूरा किचन ले लो, बिल्कुल, पूरा फर्नीचर ले लो, पूरा जेवर ले लो, पलंग ले लो, और सारी दुनिया और समाज को बताओ कि देखो ये तो हिंदुस्तानी समाज है, हमको तो समाज को मुंह दिखाना होता है। बिल्कुल यह है कि देखिए, हमें इस माहौल से बाहर निकल करके तालीम देनी चाहिए। सबसे बड़ा जो इसका इलाज है, जो मुईद साहब भी कह रहे थे अभी, कि सबसे बड़ा इसका इलाज ये है कि जितना हम अपनी बच्चियों को तालीम दे सकते हैं, उसमें आगे बढ़ा सकते हैं, उसी से जो है इनका भला हो सकता है। बाकी जो है बिल्कुल फजूल की बातें, कुछ होने वाला नहीं है। बस यह है कि जितनी तालीम आप दे सकते हैं बच्चियों को दीजिए, और अपने स्कूलों में भेजिए, कॉलेजेस में भेजिए, इंजीनियरिंग के लिए भेजिए। एक बच्ची ने शिकायत की, बड़ी ब्राइट बच्ची थी कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, नहीं, एक बच्ची जर्नलिस्ट बनना चाहती है, उसके वालिदैन ने उसकी शादी कर दी। तो मेरे ख्याल से बच्ची जितना पढ़ना चाहे, ठीक है, शादी भी एक ज़रूरी चीज़ है, घर बसाना ज़रूरी है, लेकिन बच्ची को पूरा मौका दीजिए ताकि वो अच्छी तालीम हासिल करके आगे बढ़े और उसमें अपना नाम रोशन करे, ख़ानदान का, मुल्क का, अपने दीन का नाम रोशन करे। तो ये है सारा मेरे ख्याल से मकसद एक ज़िंदगी का किसी बच्ची का। मैं अगर तस्नीम जी, वक्त तो पूरा हुआ, लेकिन फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूँगा, सिर्फ 30 सेकंड का। जी, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एज ए होल हम देखते हैं तो समाज में औरतों के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, और उनके लिए पूरे समाज में जब तक एक कंबाइन एफर्ट नहीं होगा, तब तक चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो औरत, उसके लिए परेशानियां अभी बाकी हैं और बढ़ती रहेंगी। दूसरी चीज़, मुसलमान ख़वातीन के सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि डेटा, आज के दौर में डेटा जो है ना, वो ही किंग है, और जब तक हमारे पास ये डेटा नहीं होगा, शफाफियत नहीं होगी, हम कोई पॉलिसी वज़ा नहीं कर सकते, चाहे वो शरीयत के एतबार से हो, चाहे उसके शहरी हुकूक के हिसाब से हो, और तब तक हम नहीं कर सकते।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर कुछ बात यहाँ से निकल कर आई हो तो उस पर ज़रूर आप अपनी बात रखिएगा। जी सलाम के फेसबुक पेज पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। देखते रहिए जी सलाम।